السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 34۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات محترم، ہمارے پیش نظر اس تیمم کے 5ویں درس میں سورۃ النساء کی آیت مبارکہ آیت نمبر 34 اور اسی طرح اس کے بالکل قریب الفاظ میں سورۃ المائدہ میں بھی یہ آیت تیمم رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے، اور اس درس میں خاص طور پر تیمم کا جو طریقہ ہے، کس طریقے سے تیمم کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے گا جو اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے تیمم کے وجوب کے لیے جو صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ کن صورتوں میں جو تیمم کیا جائے گا، پانی نہ ہونے کی صورت میں اور اس سے پہلے جو عدم طہارت کے جو معاملات ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو تیمم کا طریقہ اس آیت مبارکہ میں آخر میں اس کو بیان فرمایا۔ تو رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم مریض ہو یا مسافر ہو، اور اسی طرح او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کسی کو جو وہ استنجے سے کوئی آیا ہو یعنی کہ قضاء حاجت کی ہو، او لامستم النساء، یا اسی طرح چوتھے نمبر پر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی جو عورتوں کو مس کیا ہو، اپنی عورتوں سے ہم بستری کی ہو، ان تمام صورتوں میں انسان حدث کی کیفیت میں ہوتا ہے، حدث کی حالت میں ہوتا ہے، خواہ وہ حدث اکبر ہو جیسا کہ حالت جنابت، یا اسی طرح حالت وہ حدث اصغر میں ہو یعنی کہ بے وضو یا عدم طہارت کی حالت ہو، بے غسلہ نہ ہو، تو یعنی کہ بے وضو ہو، تو ایسی تمام جو 4 صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ان صورتوں میں اگر پانی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے غسل کیا جائے گا، یا وضو کی ضرورت ہے وضو کیا جائے گا۔ اگر پانی نہیں پایا جاتا یا پانی موجود ہے لیکن بہت شدید ٹھنڈا اور سرد ہے جس سے جو وہ وضو یا غسل بالکل ممکن ہی نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح یا پانی تھوڑا ہے جو کھانے پینے کے لیے باقی نہیں رہتا، تو ان تمام صورتوں میں رب ذوالجلال نے فرمایا فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہ پاؤ، فلم تجدوا پس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا پھر تم تیمم کرو، یعنی کہ طہارت حاصل کرنے کا قصد اور ارادہ کرو، وہ کس سے؟ صعیداً طیباً، پاکیزہ مٹی سے، سطح زمین کے اوپر مٹی ہو یا ریت ہو یا پتھر ہو، بہر صورت سطح زمین کے اوپر کوئی بھی چیز ہو، وہاں سے جو اپنے ہاتھوں کی ساتھ
ضرب لگا کر تو اس صورت میں وہ اپنے چہرے پر پھیرا جائے گا، یا اسی طرح ضرب لگا کر جو وہ اپنے ہاتھوں پر بازوؤں پر پھیرا جائے گا۔ تو فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تم مسح کرو، ہاتھوں کو پھیرو، بِوُجُوهِكُمْ اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں پر، اپنے ہاتھوں پر یعنی کہ کونیوں سمیت جہاں تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ تو ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان عفواً بہت ہی زیادہ معاف کرنے والی وہ ذات ہے، غفورا بہت ہی زیادہ بخشش کرنے والی وہ ذات ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں 4 صورتیں حدث اکبر کی بھی آتی ہیں ان میں، اور انہی میں حدث اصغر کی صورتیں بھی آتی ہیں۔ تو پھر پانی نہ پائے جانے کی صورت میں، تو پانی نہ پائے جانے کی صورت میں آگے پھر تیمم کا حکم بھی ہے، اور تیمم کا جو طریقہ اور تیمم کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا۔ تو گویا کہ تیمم کی کیفیت اور طریقہ کیا ہے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، تیمم کے جو 3 ارکان معلوم ہوتے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ نمبر 1، تیممو، ارادہ کرو، یعنی کہ نیت کرنی ہے، یعنی کہ طہارت حاصل کرنے کی نیت کرنی ہے۔ نویت ان اتیمم لرفع الحدث ولاستباحۃ الصلاۃ، میں نیت کرتا ہوں، نویت ان اتیمم میں نیت کرتا ہوں، لرفع الحدث حدث کو دور کرنے کے لیے، اور اسی طرح ولاستباحۃ الصلاۃ اور نماز کو جائز قرار دینے کے لیے میں نیت کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو نیت ہے یہ نیت تیمم کا پہلا رکن ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، ایک ضرب لگانی ہے زمین پر دونوں ہاتھوں کے بالکل ہتھیلیوں کی طرف سے، زمین پر، سطح زمین پر ضرب لگانی ہے، پاک مٹی، غلط اور ناپاک جگہ پر نہیں، پاک مٹی طیباً کہہ کر یہ بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ناپاک مٹی نہیں ہونی چاہیے، پاک مٹی ہونی چاہیے۔ تو پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کی ایک ضرب لگا کر ان کو آپس میں ٹکرا کر مٹی کو جھاڑا جائے۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو گرد و غبار ہے یا مٹی لگی ہوئی ہو اور مٹی کو جا کر جو اپنے چہروں پر ملیں، بلکہ بہتر یہ ہے، علماء نے لکھا ہے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، کہ مٹی حتی الامکان مٹی جو ہے وہ ہاتھوں کو نہ لگی ہو تو بہتر ہے۔ اپنے چہروں پر ایک ضرب لگا کر پاک مٹی پر ہاتھوں کو ان کو جھاڑا جائے، اور تاکہ اضافی مٹی جو ہے وہ گر جائے، اور ایک بار اپنے چہرے پر ان دونوں ہاتھوں کو پھیرا جائے، اس طور پر جیسا کہ اس طریقے سے جیسا کہ چہرہ دھویا جاتا ہے وضو کی حالت میں۔ اور اسی طریقے سے دوسری ضرب لگا کر مٹی پر، تو دوبارہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ تو ہاتھ استعمال ہو چکے ہیں، اور دوسری بار پھر مٹی پر جو ضرب لگا کر پاک صاف گرد و غبار والی مٹی پر یا پتھر پر یا ریت پر، تو ان ہاتھوں کو پھر دوبارہ آپس میں ٹکرا کر جھاڑا جائے تاکہ اضافی مٹی جو ہے وہ گر جائے۔ تو دوبارہ جو تیسری بار گویا کہ یہ تیسرا رکن ہے، دوسری بار ضرب لگا کر پھر اپنے ہاتھوں کو مسح کیا جائے، ہاتھوں پر جو وہ ہاتھ پھیرے جائیں کونیوں سمیت، جہاں تک جو وہ بازو کونیوں سمیت تک دھوئے جاتے ہیں ہاتھ پھیرا جائے، اس طور پر کہ مکمل طور پر بازوؤں کا، ہاتھوں کا احاطہ کیا جائے، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تو اس صورت میں جو وہ 3 ارکان، یہ 3 افعال پورے کیے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اگرچہ انسان حالت جنابت میں ہے، اگرچہ انسان جو بے وضو کی حالت میں ہے، یعنی وضو کی حالت میں نہ ہو، حالت جنابت میں ہو، انشاءاللہ تعالی مکمل طہارت اس آیت مبارکہ کے حکم کے مطابق طہارت حاصل ہو جائے گی، جس سے نماز جائز ہوگی، جس سے تلاوت جائز ہوگی۔ یہ اس صورت میں جب تک پانی نہیں پایا گیا، اور اگر پانی پایا گیا اور پانی موجود ہے، اس پر قدرت بھی موجود ہے اور اچھی طریقے سے پانی جو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو فوراً یہ تیمم کی حالت اور کیفیت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ وضو کرنا
یا اسی طرح غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا واجب اور ضروری ہوگا، اور اس کے بعد جا کر پھر اگلی جو عبادات بجا لائی جائیں گی اور ان کو پورا کیا جائے گا۔ اور پانی موجود ہو کر تیمم باقی رہتا ہی نہیں ہے، تیمم باقی نہیں رہے گا تو اس صورت میں جو وہ اگر کوئی سستی کرتے ہوئے تیمم ہی کی حالت میں جو وہ عبادات پوری کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوتیں کر رہا ہے، تو پھر بالکل جائز نہیں ہوگا۔ پھر وہی جنابت کی حالت واپس لوٹ آتی ہے، بے وضو کی حالت واپس لوٹ آتی ہے، جب تک کہ پانی کے ساتھ غسل نہ کیا جائے، جب تک کہ جو وہ پانی کے ساتھ استنجا کر کے پانی کے ساتھ وضو نہ کیا جائے، اب تک جو وہ طہارت واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی، نہ نماز جائز اور نہ ہی اسی طریقے سے جو تلاوت جائز، نہ ہی مسجد میں داخلہ جائز، نہ قرآن پاک چھونا اور پکڑنا جائز۔ تو اس صورت میں فوراً جو غسل کیا جائے پانی کے ساتھ، وضو کیا جائے پانی کے ساتھ، اس کے بعد جو وہ ان بے وضو اور نجاست کی حالتوں سے نکل کر طہارت میں داخل ہو کر اس کے بعد اچھے طریقے سے عبادات کی جائیں۔ تو یہ تیمم کا جو طریقہ تھا، اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تیمم سے پہلے جو حدث کی کیفیات ان کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد تیمم کے 3 افعال کو، نیت اور 2 ضربیں ان کو بیان فرمایا، اور اس کا طریقہ بھی بیان فرما دیا کہ چہرے کو ملنا ہے، اور اسی طرح جو اپنے ہاتھوں پر بھی ہاتھ پھیرنے ہیں۔ اور اس صورت میں جو ہے وہ گویا کہ چہرہ اور بازو یہ 2 ہیں، اور سر کا مسا اس میں نہیں ہے، اور پاؤں پر بھی ہاتھ پھیرنے نہیں ہیں، اور پاؤں کا مسا گویا وہ بھی نہیں ہے، صرف چہرے اور ہاتھوں پر جو ہے وہ ضربیں لگا کر اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے۔ اس طریقے سے تیمم مکمل ہو جائے گا، طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس وقت تک جب تک پانی نہیں ہے، پانی آئے گا تو تیمم بھاگ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو جو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پیج پر ہوں تو فیس بک پیج کو جو ضرور فالو کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔